बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज 20 फरवरी 2026 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का बिगल बज रहा है। ईरान का पहला जंगी जहाज गिरकर तबाह हो चुका है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने जंग की अंगूठी पहन ली है और अमेरिका और इसराइल को पैगाम भेजा है कि अगर लड़ सकते हो तो लड़ो। ईरान के सुप्रीम लीडर बगैर खौफ के मंजर आम पर आ रहे हैं और फिर अमेरिका ने ईरान को एक खतरनाक पेशकश की है। अपना तेल अमेरिका के हवाले कर दो, बच जाओगे। क्या ईरान अपना तेल अमेरिका के हवाले करने जा रहा है और चीन से ताल्लुकात खत्म करने जा रहा है। दूसरी तरफ इसराइल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अस्पतालों को कहा गया है कि हजारों जख्मी मरीज आ सकते हैं और शेल्टर्स और पनागाहें इसराइल में खोल दी गई हैं। और फिर रूस से असलहे के जहाज, ताकतवर मिसाइल्स और मजबूत फौजी कमांडोज ईरान में दाखिल हो चुके हैं। क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान अगले 7 दिन में या अगले 48 घंटों में जंग होने जा रही है? आलमी मीडिया की क्या क्या सराहियां हैं और क्या प्लान है, वो सब चीजें आपके सामने रखेंगे। ये तो हेडलाइंस हैं। खबरों के आगाज से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारे ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें ताकि आप तमाम आलमी खबरें बर वक्त देख सकें। आगाज करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने जंग की अंगूठी पहन ली है। जी हां, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई के बारे में इसराइली अमरीकी मीडिया दावा कर रहा है कि वो टारगेट पर हैं, निशाने पर हैं। और उनके बारे में यह भी दावा किया गया कि वो रुपोश हो चुके हैं, छुप गए हैं। और बाज़ मीडिया में तो यह भी कहा गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुल्क से फरार हो चुके हैं। लेकिन उनकी वक्तन फवक्तन ताज़ा तस्वीर सामने आ रही हैं। एक ताज़ा जो तस्वीर सामने आई हैं ईरानी सुप्रीम लीडर की, वो रमज़ान के पहले दिन की हैं, जिनमें दावा किया गया है कि वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं और बाकी शुरका भी मौजूद हैं। इस मौके पर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई के हाथ में जो अंगूठी थी, उसने इसराइल और अमेरिका के लिए एक वाज़े इशारा और पैगाम भेजा है। इस अंगूठी के ऊपर कुरान मजीद की मशहूर आयत लिखी हुई थी, क़ाल कल्ला इन्न मअय रब्बी सयहदीन। यह कुरान मजीद की आयत किंदा थी इस अंगूठी के ऊपर, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि हरगिज़ नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। दरअसल ये जो कुरान मजीद की आयत लिखी गई है, ये हज़रत मूसा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के और बनी इसराइल के मिस्र से निकलने के वाक़े की तरफ इशारा है। जब फ़िरौन का लश्कर हज़रत मूसा का पीछा कर रहा था, तो उस वक्त ये कलिमात जो थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहे थे, जिनका कुरान मजीद के अंदर हवाला है। तो ये ऐलान है अमेरिका और इसराइल के लिए कि ईरान झुकेगा नहीं, ईरान डटकर खड़ा हुआ है और ईरान किसी भी सतह पर अकेला नहीं रहेगा, उनके साथ उनकी रब की मदद है। ये गोया के पैगाम दिया गया है सुप्रीम लीडर की इस अंगूठी के जरिए से अमेरिका और इसराइल को। दूसरी तरफ आज की एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है कि ईरान के अंदर मिसाइलों के शहर तैयार कर लिए गए हैं। अमेरिका और इसराइल को पैगाम भेजा है ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसल के जरिए से कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम अपने मिसाइलों के शहरों का जो मुंह है वो खोल देंगे। कहा जाता है ईरान की ज़मीन के नीचे दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों मिसाइल्स हैं और वो मुख्तलिफ जगहों पर ज़ेर ज़मीन खुफिया जो शहर हैं, मिसाइल सिटीज़ हैं, उनके अंदर रखे गए हैं। मुख्तलिफ तरह की वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। फिर आज की एक और ख़बर यह है कि रूस से ईरान को मदद मिली है। जी हां, रूस से ईरान को मदद मिली है। मेरे सामने एक टीवी इंटरव्यू मौजूद है। रूस के अंदर जो ईरानी सफ़ीर है, उसने टीवी पर इंटरव्यू में कहा है कि अभी IL-76TD नामी जो रशियन कार्गो जहाज़ हैं, वो ईरान के अंदर उतरे हैं। जो पिछले कुछ सालों में रशिया से ईरान ने अच्छे अच्छे मुआहदे किए हैं, उनके नताइज आ रहे हैं। अब पिछले कुछ सालों में क्या मुआहदे रशिया से ईरान के हुए हैं? अगर हम 2018 से अब तक देखें तो पिछले 6-7 सालों में रशिया और ईरान के दरमियान फौजी ताउन बहुत ज़्यादा बड़ा है। जब से रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, ईरान ने रशिया के अंदर अपने ड्रोन्स केमिकाल्स की फैक्ट्रियाँ लगाईं और यहाँ तक कि अपने मिसाइल्स भी और मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजी ईरान ने रशिया को दी। बदले में रशिया ने ईरान को जंगी जहाज़ दिए, एयर डिफेंस सिस्टम दिया और मुख्तलिफ तरह का जदीद रिडार कम्युनिकेशन सिस्टम दिया और मुख्तलिफ तरह की फ़ौजी मदद फराहम की। तो ईरानी सफ़ीर जो रशिया के अंदर है, उसने खुलकर कहा कि रशिया हमारी मदद कर रहा है, हमें मिसाइल दे रहा है, हथियार दे रहा है और ये पिछले कुछ सालों के जो मुआहदे थे, ये उनका नतीजा है जो खुलकर पहली बार ईरानी ऑफिशियल की तरफ से एक तरह से वाज़े अमेरिका और इसराइल के लिए पैगाम सामने आया है।
پھر ایک اور بڑی خبر یہ ہے، سمندر کے اندر ایران اور رشیا کی فوجیں جنگی مشقیں کرتی رہی ہیں۔ تازہ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جن میں ایران اور رشیا کے جہازوں کو امریکی جہازوں کے مقابلے میں سمندر کے اندر تیرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ایران کو ہر طرح کا تجربہ رشیا کی بحریہ نے فراہم کر دیا ہے۔ امریکی جہازوں کو کیسے پکڑنا ہے، یا اپنے جہاز پکڑے جائیں تو کیسے چھڑانا ہے، یا امریکہ کے خلاف اگر جنگ ہوتی ہے تو کیسے نمٹنا ہے، یہ سب چیزیں ایرانی میڈیا کے مطابق وہ رشیا نے ایران کو بتا دی ہیں۔ یعنی تجربات رشیا کی بحریہ نے ایران کو فراہم کر دیے ہیں، اور جو جنگی مشقیں تھیں، نیول ایکسرسائز تھیں، وہ ہوئی ہیں اسی تناظر میں، جن کی ویڈیوز اور فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں۔ دوسری طرف آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ ایران کے اندر ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے، جس میں ایرانی فضائیہ کا ایک جہاز شہیدہ نوزا ایئر بیس سے رات کے وقت اڑا اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ پہلا واقعہ ہے ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان حالیہ ٹینشن میں، جب ایران کی فضائیہ کا ایک جہاز گر کر تباہ ہوا ہے، جس میں ایک پائلٹ کے جاں بحق ہونے کی اطلاع دی گئی ہے، جبکہ دوسرے کے زندہ بچ جانے کی خبر دی گئی ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اس فوجی اڈے پر F-4 نامی لڑاکا طیارے تعینات تھے۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے، ایران کی فضائیہ کا جہاز گرا ہے، یہ کیسے گرا؟ ٹیکنیکل فالٹ تھا، چونکہ تربیتی طیارہ تھا، کوئی غلطی ہوئی ہوگی، مختلف طرح کے ریزن ہیں۔ لیکن بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ نے جو مشرق وسطیٰ میں خطرناک ریڈار اور جیمنگ سسٹم سے لیس جہاز بھیج رکھے ہیں، جیسے کہ E-3 AWACS جہاز ہیں، ممکنہ طور پر ان سے اس جہاز کو جام کیا گیا ہوگا۔ یعنی امریکہ اور اسرائیل کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں وہ ایرانی جہازوں کو اڑنے سے پہلے گرا سکیں۔ اس طرح کے دعوے بھی سوشل میڈیا پر کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس واقعے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ پچھلی جنگ کی طرح اس مرتبہ ایران کی فضائیہ خاموش نہیں بیٹھے گی، اور پچھلے کچھ عرصے میں رشیا سے ایران کو مختلف طرح کے جنگی جہاز دیے گئے ہیں، جس میں Su-27 اور اس کے علاوہ MiG-27 اور MiG-29 کے جہاز کی رپورٹس آ چکی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ Su-35 جو رشین جہاز ہیں، ان کے لیے ایرانی پائلٹس کو ٹرین کیا جا رہا ہے۔ اور جو چائنا کے جہاز ہیں، جن کے بارے میں بہت عرصے سے تواتر سے خبریں آ رہی ہیں، J-20C، یہ چائنا کا بہت ایڈوانس قسم کا جنگی جہاز ہے جو امریکہ کے جہازوں کو بآسانی پکڑ سکتا ہے اور ایئر ٹو ایئر فائٹ کر سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے چائنا نے خاموشی سے یہ جہاز بھی ایران کو دیے ہیں، اور یہ ان جہازوں کی ڈلیوری ہونے والی ہے، اور ان کی جو جہازوں کو اڑانے کے لیے جو ایرانی عملہ ہے، پائلٹس ہیں، وہ چائنا کے اندر ٹریننگ لے رہے ہیں، اور وہ بھی اس جنگ میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو مختلف طرح کی قیاس آرائیاں اس مرتبہ فضائی جنگ کی ایران کی طرف سے کی جا رہی ہیں۔ ایک اور بڑی خبر، برطانیہ نے اپنے اڈے کو استعمال نہ کرنے کا کہہ دیا ہے امریکہ کو۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ ہم اپنے اڈے ایران کے خلاف جنگ میں استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ برطانیہ امریکہ کا اتحادی ہے، اور ان کی طرف سے امریکہ کو برطانوی اڈے نہ دینے کا اعلان، یہ ایک طرح سے جنگ کے دوران امریکہ کی پیٹھ میں چھوا گھونپنے کے مترادف ہے۔ کیا واقعی یہ واقعہ سچ ہے؟ ناظرین اکرام، اس حوالے سے مختلف طرح کی آراء ہیں۔ مثلا لنڈسے گراہم، جو ٹرمپ کی پارٹی کا سینیٹر ہے اور ٹرمپ کا دوست ہے، اور جو ایران کے خلاف جنگ کروانے کے لیے سب سے زیادہ آگے ہے، لنڈسے گراہم نے کہا برطانیہ کا عین موقع پر امریکی فوج کو اپنے اڈے استعمال نہ کرنے کا حکم دینا یہ بہت افسوسناک ہے۔ بہت سے ممالک ہیں جو ایران کے خلاف جنگ سے کترا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اس لیے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں انہیں کل کو پچھتانا پڑے گا، یہ لنڈسے گراہم نے کہا۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس بھی ہے ناظرین کرام۔ اگرچہ برطانیہ کے پاس ڈیاگو گارسیا بحیرہ ہند میں ایک خفیہ جزیرہ ہے جہاں امریکہ کا فوجی اڈہ ہے، اس فوجی اڈے کے بارے میں کل ٹرمپ نے خود بھی کہا تھا کہ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو میں نے کہا ہے کہ یہ اڈہ امریکہ کے لیے بڑا اہم ہے، اور ایران کے خلاف جنگ کے لیے اڈہ استعمال ہو سکتا ہے، اسے کسی بھی صورت کسی کے ساتھ لیز پر یا ڈیل پر نہ دیا جائے، کوئی ڈیل یا لیز نہ کی جائے اس حوالے سے۔ تو اب کیا واقعی سچ یہ ہے کہ برطانیہ امریکہ کو اپنے اڈے استعمال کرنے نہیں دے گا؟ ناظرین کرام، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کیسے؟ برطانیہ کے اپنے جنگی جہاز یورو فائٹر جیٹس قطر کے العدید ایئر بیس پر آئے ہوئے ہیں، اور برطانیہ کے مختلف جو فوجی اڈے ہیں وہاں پر امریکی جہاز اترتے ہیں اور وہاں سے اڑ کر مشرق وسطیٰ پہنچتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ امریکہ کو برطانیہ نے مکمل طور پر اپنے اڈے استعمال نہ کرنے کا کہہ دیا ہے، یا برطانیہ جنگ میں ایران کے خلاف امریکہ کا ساتھ نہیں دے گا، یہ محض ایک دعویٰ ہے، ورنہ پس پردہ یہ سب کچھ ان کے درمیان ہم آہنگی سے ہو رہا ہے، اور برطانیہ بھی اس میں برابر کا امریکہ کا ساتھی ہے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ چینی سیٹلائٹس نے سعودی عرب کے اندر امریکہ کے 13 ایئر ریفیولنگ ٹینکر جہازوں کی لوکیشن کا پتہ چلایا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف اڈوں پر بھی 13 امریکی ایئر ریفیولنگ آئل ٹینکرز کھڑے ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ نے جو AWACS نامی E-3 جہاز ہیں وہ بھی سعودی عرب کے اندر اتار دیے ہیں، اور اسی طرح سے C-130
جو ہرکولس طیارہ ہے وہ بھی اس اڈے پر دیکھا گیا ہے۔ ویسے تو سعودی عرب نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال ہونے نہیں دیں گے، لیکن سعودی عرب میں 3 سے 4 جو امریکی اڈے ہیں وہاں پر امریکی جہازوں کی موجودگی ہے، اور ممکنہ طور پر یہی جہاز ایران کے خلاف جنگ میں استعمال ہو سکتے ہیں، جس کا مطلب ہوگا کہ سعودی عرب کی ایئر اسپیس یا زمین جو ہے وہ ایران کے اگینسٹ استعمال ہوگی، لیکن سعودی عرب کہتا ہے کہ ہم ایران پر حملے کے خلاف ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے گزشتہ روز بھی ایرانی وزیر خارجہ کی فون پر بات ہوئی ہے۔ سعودی عرب نے کھل کر کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، ایران کے خلاف نہیں ہیں اور ایران پر حملے کو رکوائیں گے۔ دوسری طرف سب سے بڑی خبر ایک اور یہ ہے کہ اسرائیل میں امریکی E-3 AWACS جہازوں کی پروازیں دیکھی گئی ہیں اور لینڈنگ دیکھی گئی ہے۔ امریکہ نے فضا کے اندر اڑنے والا کمانڈ اینڈ کنٹرول ٹاور E-3 جہاز AWACS جہاز ارلی بورن وارننگ سسٹم بھیج دیا ہے، جس کا مطلب جنگ ہے اور یہ جنگ کے دوران ہی استعمال ہوتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی خبر جس نے جنگ کے تمام تر دعووں کو سچ ثابت کر دیا ہے، آج کی خبر یہ ہے عبرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر صحت نے اسرائیل کے اندر جتنے ہاسپٹلز ہیں ان کے آفیشل سے میٹنگ کی ہے، اور اس میٹنگ میں کہا ہے کہ ہنگامی تیاریاں کی جائیں، ہزاروں زخمیوں کو لایا جا سکتا ہے، اور زیر زمین ٹنلز میں اور خفیہ شیلٹرز میں بھی ہسپتال قائم کر دیے گئے ہیں، اور اسرائیل کے اندر ہنگامی طبی سرگرمیاں رپورٹ ہو رہی ہیں، اور اضافی طبی عملہ بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور شیلٹرز اور پناہ گاہوں کو بھی کھول دیا گیا ہے۔ یعنی اسرائیل کے اندر ایران سے جنگ کی مکمل تیاری کر لی گئی ہے۔ دوسری طرف امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنے تیل کے کنویں امریکہ کے حوالے کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ خود ذاتی طور پر لالچی ہیں، اور وہ بزنس مین بھی ہے، اور وہ بہت زیادہ پیسوں کی ڈیلوں پر خوش ہوتا ہے۔ تو امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق، CBC کی رپورٹ کے مطابق، ممکنہ طور پر ایران اپنے تیل کے کنویں، گیس کے ذخائر میں امریکی انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری یا معاشی ڈیل امریکہ کے ساتھ کر سکتا ہے، تاکہ ٹرمپ کی جو گن بورڈ ڈپلومیسی ہے اس سے بچا جا سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایران واقعی اپنے تیل کے کنویں ایران کے حوالے امریکہ کے حوالے کر دے گا اور چین سے تعلقات ختم کر لے گا؟ تو دنیا کے 90% ماہرین کہتے ہیں کہ ایسا ناممکن ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید تفصیلات اور خبریں آتی رہیں گی۔ آپ ہمارے YouTube چینل تازہ حالات کے ساتھ جڑے رہیں، آگے نشر کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔